قرآن پاک بار بار کہتا ہے، نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، غمگین نہ ہو، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ سب سے زیادہ آپ کی ذات پر کیچڑ وہ اچھالے گا جسے یہ پتہ چل جائے کہ آپ اب اس سے مزید دھوکہ نہیں کھائیں گے۔ آپ اپنے آپ کو سمجھدار ضرور سمجھیں مگر دوسرے کو بے وقوف سمجھنے کی سمجھداری سے پرہیز کریں۔ اچھے لوگوں کی سنگت میں رہا کرو، سونار کا کچرا بھی بادام سے مہنگا ہوتا ہے۔ غلطیوں کا احساس ہی کامیابی کی کنجی ہے۔ قرآن پڑھتے ہوئے لگتا ہے جیسے اللہ دلاسا دے رہا ہو، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ انسان کے اندر اتنی عقل ہونا ضروری ہے کہ وہ سعادت و شقاوت اور ہدایت و ضلالت کا فرق سمجھ سکے۔ جب اللہ کا کرم ہو جاتا ہے تو وسیلے بھی بن جاتے ہیں اور مانگنے کا طریقہ بھی آ جاتا ہے۔ بہترین تعلق کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ اپنے سے اختلاف اور ناراضگی کے باوجود بھی آپ کا خیال رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑتا۔ مقدر بھی بدلتا ہے اور حالات بھی، وہ رب غم کا موسم ہمیشہ نہیں رہنے دیتا۔ برا کام وہی شخص کر سکتا ہے جو خود کو چھوٹا کرنے پر راضی کر لے۔ احساس: کچھ لوگوں کے ساتھ خون کا رشتہ بھی نہیں ہوتا مگر خوشبو اپنوں والی ہوتی ہے۔ دراصل رشتے خون کے نہیں، احساس کے ہوتے ہیں۔ رشتہ کوئی بھی ہو، خوبیوں اور خامیوں سمیت برداشت کرکے نبھایا جاتا ہے۔ ماں کی آواز: ریسرچ کے مطابق اپنی ماں کی آواز سننا ذہنی دباؤ اور ٹینشن کو کم کر سکتا ہے، چاہے وہ ٹیلی فون پر ہی کیوں نہ ہو۔ اے اللہ، مجھے ہر اس چیز کی توفیق دے جسے تو پسند کرے۔ منزلیں ہمیشہ انہی کو ملتی تھیں جو منزلوں کو تلاش کرتے ہیں۔ جب تعلیم کا بنیادی مقصد نوکری کا حصول ہو تو معاشرے میں نوکر ہی پیدا ہوتے ہیں، رہنما نہیں۔ ہمارا تعلق ایسے منافق معاشرے سے ہے جہاں اختلاف رکھو تو بدتمیزی، سچ بولو تو بے ادبی، چپ رہو تو منافقت اور حقائق بتاؤ تو ناراضگی۔ جو لوگ دوسروں کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں، ایک دن وہ خود بھی کہیں نہ کہیں استعمال ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ دنیا مکافات عمل ہے، جو بوگے وہی کاٹو گے۔ تعلیم انسان کو بولنا تو سکھا دیتی ہے مگر یہ نہیں سکھاتی کہ کب، کہاں اور کتنا بولنا ہے۔